یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 16A ہے، اور جو پریویس لیکچر ہے اس میں ہم نے جو ملٹیپل کنسیپٹس ہیں جیسے فورس، اور پھر اس کے بعد یہ جو فورس ہے 349 میں یہ کب کرمنل فورس بنتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 351 میں جو اسالٹ کا کنسیپٹ ہے اس کو ہم نے دیکھا۔ پھر اس کا جو سیکنڈ لیکچر تھا اس میں ہم نے دو سیکشنز کو کور کیا، سیکشن نمبر 352 اور 358 کو، جو اسالٹ اور کرمنل فورس کی پنشمنٹ بتاتا ہے نارمل سچویشنز میں اور گریو پرووکیشنز کی صورت میں۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ملٹیپل سیکشنز کو کور کریں گے، جس میں سیکشن نمبر 353 سے لے کر 357 تک کے جو سیکشنز ہیں وہ شامل ہیں۔ اور یہ جو سیکشنز ہیں ان کا جو پرٹیکولر فوکس ہے وہ ہے اسپیشل فارمز آف اسالٹ اینڈ کرمنل فورس۔ یعنی پریویس لیکچر میں فورس، کرمنل فورس اور اسالٹ کا جو بیسک فریم ورک تھا وہ ہم نے سمجھا۔ سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں جو لیجسلیچر ہے یہ ان سچویشنز کو ڈسکس کرتی ہے جہاں وہی جو اسالٹ کرمنل فورس ہیں جو اوپر ہم نے ڈسکس کیا ہے سیکشن نمبر 349، 350 اینڈ 351 میں، اگر یہی جو کنسیپٹ ہے یعنی کسی خاص مقصد یا کسی خاص وکٹم کے خلاف اگر کی جاتی ہیں، یعنی اب اس لیکچر میں جو اوفنس کا بیسک سٹرکچر ہے وہی رہے گا جو پریویس لیکچر بتا، لیکن وکٹم یا انٹینشن بدلنے کی وجہ سے بھی اس لیکچر نے اس کو الگ الگ سیکشنز میں کریٹ کیا ہے۔ یعنی جو بیسک اوفنس ہے اسالٹ ہو یا کرمنل فورس وہ ہر جگہ وہی رہی تھی، سیم رہی تھی، لیکن جو لیجسلیشن ہے وہ صرف وکٹم یا جو پرپز ہیں وہ چینج ہونے پر ایگریویٹڈ یا اسپیسیفک اوفنس کریٹ کرتی ہے۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں یہ سیکشن نمبر 353 یہ کہتا ہے اسالٹ اے کرمنل فورس ٹو ڈیٹر پبلک سرونٹ فرام ڈسچارج آف ہز ڈیوٹی۔ سو یہاں پہ جو مین ٹرم یوز ہوا ہے وہ ہے پبلک سرونٹ، اور یہ جو پبلک سرونٹ کا کنسیپٹ ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ ڈیفائن کرتا ہے۔ سیکشن نمبر 21 پاکستان پینل کوڈ میں اس کا کنسیپٹ ڈیفائن ہوا ہے۔ سو یہ جو سیکشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے پروٹیکشن آف سورن اتھارٹی، ٹھیک ہے، جو کہ پبلک سرونٹ کون ہوتے ہیں؟ سورن اتھارٹیز ہوتے ہیں۔ سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ who ever assaults or uses criminal forces to any person being a public servant in the execution of his duty is such public servant۔ سو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے، یعنی who ever میں کوئی بھی شخص شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کیا کرتا ہے وہ اسالٹ کمٹ کرتا ہے 351 والا، یا اگر وہ 350 کا جو سیکشن ہے جو کرمنل فورس ڈیفائن کرتا ہے، اگر کرمنل فورس وہ یوز کرتا ہے کس کے اگینسٹ؟ ٹو اینی پرسن بینگ اے پبلک سرونٹ ان دا ایگزیکیوشن آف ہز ڈیوٹی، یعنی کوئی ایسا شخص جو پبلک سرونٹ ہے جس کو سیکشن نمبر 21 ڈیفائن کرتا ہے، یعنی اس میں چرچ، آرم فورسز، ایک وائڈ لسٹ دی گئی ہے سیکشن نمبر 21 میں کہ پبلک سرونٹ کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کی ایگزیکیوشن میں مصروف ہے، از اے پبلک سرونٹ، یعنی اس وقت جب وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں تو وہ اس وقت پبلک سرونٹ ہے۔ یعنی اس سیکشن کے اندر کسی شخص کا صرف پبلک سرونٹ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس وقت وہ جو پبلک سرونٹ ہے وہ اپنی آفیشیل جو ڈیوٹی ہے وہ پرفارم بھی کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر پولیس آفیسر ہے، وہ شاپنگ مال میں اپنی فیملی کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے تو کوئی اسے دھکا دے دیتا ہے تو یہ پھر سیکشن نمبر 353 میں نہیں آئے گا، لیکن اگر اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، وہ آفیسر اپنی لافل یا کوئی لافل اریسٹ کر رہا ہے اور اس وقت اس کو کوئی اسالٹ یا کرمنل فورس اس کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں یعنی دھکا دیتا ہے، تو پھر سیکشن نمبر 352 اور 3 جو ہیں یہ اپلائی ہو سکتی ہیں۔ یعنی پروٹیکشن جو ہے وہ آفس کی نہیں بلکہ جو آفیشیل فنکشن ہے اس کو دی جا رہی ہے۔ اوکے، سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور with intent to prevent or deter that person، یعنی جو پبلک سرونٹ ہے from discharging his duty as such public servant، یعنی اس کا جو who ever ہے اس کا انٹینشن کیا ہونے چاہیے؟ to prevent اور to deter۔ deter کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی کو ڈرا کر یا فورس کے ذریعے سے اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کو روکنا۔ فار ایگزامپل اگر پولیس انلیگل ویپن ریکور کرنے آتی ہے کسی کے گھر اور اکیوز جو ہے وہ پولیس کو دھکا دے کر کہتا ہے کہ اندر مت آنا، تو یہاں انٹینشن پولیس کو ڈیوٹی سے روکنا ہے، تو اس طرح یہاں پہ جو سیکشن 353 ہے وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ اپلائی ہو سکتی ہیں۔
or in the consequence of anything done or attempted to be done by such persons in the lawful discharge of his duty is such public servant. یا جو assault اور criminal force کسی public servant کے against use کیا جا رہا ہے وہ کس چیز کی consequences میں ہو، وہ anything done یعنی جو public servant نے کوئی کام کیا ہے اور attempted to done یا اس نے اپنی جو lawful duty ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے کوئی attempt کیا ہے by such person in the lawful discharge of his duty is such public servant. ٹھیک ہے، یعنی اگر اس نے کوئی lawful duty پرفارم کی ہے یا lawful duty پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے consequences میں اس کے اوپر جو assault ہیں یا criminal force ہیں وہ یوز کیا جا رہا ہے. جو پہلی سچویشن ہے یعنی اس کو ڈائریکٹلی پریونٹ یا ڈیٹر کرنے کے لیے. دوسری اگر فار ایگزامپل کوئی پولیس آفیسر ہے یا کوئی مطلب جو کسٹم انسپیکٹر ہیں، یہ جو ایکسائز انسپیکٹر ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کسی کی کوئی گاڑی چیک کی ہے اور ان پچھلے دنوں، اور جو آفینڈر ہیں یہ جو ہو ایور ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں اگر اس کو تپڑ مار دیتے ہیں کہ آپ نے میری گاڑی اس دن کیوں چیک کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ان دا کنسیکوینس آف اینی تھنگ جو ڈن ہے اس کے اگینسٹ اس نے اس کے اوپر assault کے کریمنل فورس یوز کی. یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ صرف ڈیوٹی کے دوران پروٹیکشن نہیں دے گی بلکہ ڈیوٹی پرفارم کرنے کے بدلے میں جو ریٹیلیشن اس کو فیس کرنی پڑتی ہے نا اس کو بھی پنش کرتی ہیں. جیسے اگر کوئی پولیس آفیسر ہے وہ کسی کو اریسٹ کرتا ہے اور پھر جو اکیوزڈ ہے وہ بدلہ لینے کے لیے اس پولیس آفیسر کو تپڑ مار دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس وقت وہ پولیس آفیسر ڈیوٹی پر نہیں بھی رہا تب بھی جو یہ assault ہے یہ اس کی جو پچھلی جو lawful ڈیوٹی ہے اس کی وجہ سے ہوئی. تو یہ جو فریز ہے نا یہ دونوں سچویشن یعنی اس سچویشن کو کور کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو پروٹیکشن ہے وہ کب دی جائے گی، جب اس کا جو ایکٹ ہے وہ کیا ہو، lawful ہو. یعنی آپ نے اس چیز کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے کہ آپ پولیس والوں سے اتنے خوفزدہ ہوں کہ اگر وہ کوئی lawful ڈیوٹی نہیں کر رہے اس وقت بھی آپ یعنی اس کے اوپر assault کے کریمنل فورس یوز نہ کر سکیں. نہیں، اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو جو یعنی جو lawful لفظ ہے نا یہ یہاں پہ ضروری ہے کیونکہ یہ اسٹیٹ پاور پر بھی لیگل لمٹ لگائے گا. اگر کوئی بھی پبلک سرونٹ ہے اگر وہ lawful ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا تو پھر تو لازمی بات ہے اس کو پروٹیکشن نہیں ملے گی. کیونکہ سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھا جائے گا نا کہ وہ جو پبلک سرونٹ تھا کیا وہ اپنی lawful ڈیوٹی پرفارم کر رہا تھا جو اس کے اگینسٹ assault کے کریمنل فورس کمٹ ہوا ہے، یا اس کی ڈیوٹی unlawful تھی یا وہ کوئی انلیگل ایکٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اوکے. تو آگے جو ہے وہ پنشمنٹ کلاس ہے. تو ایسے جو ہو ایور ہوگا اس کو پنش کیا جائے گا. امپریزنمنٹ جو ہے یہ ایک ٹائپ آف پنشمنٹ ہے جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 53 ہمیں بتاتا ہے. اب ایدر ڈسکرپشن 53 ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ پنشمنٹ جو ہے امپریزنمنٹ جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، سمپل یا ریگرس. تو وہ جو کہ ایدر ڈسکرپشن لکھے ہوا ہے تو یہاں پہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ کورٹ چاہے تو سمپل دے چاہے تو ریگرس دے. فار اے ٹرم وچ may extend to یہاں لکھا ہوا ہے شیل بی پنش، یعنی یہ پنشمنٹ اوبلیگیٹری ہے کہ اس کو امپریزنمنٹ ملے گی. اب اس کو کتنی امپریزنمنٹ ملے گی یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، یہ میں بتا رہا ہے. ایکسٹینڈ ٹو 2 ایئر، یعنی جو 2 ایئر ہے کیونکہ یہ ایکسٹینڈ دیکھا ہوا ہے تو یہ میکسیمم پنشمنٹ ہے، یعنی اس سے کم بھی کورٹ دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یا اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے یا امپریزنمنٹ پلس فائن دونوں بھی اس کے اوپر لگ سکتے ہیں. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 54 کو. یہ بات کرتا ہے assault اور criminal force to women with intent to outrage her modesty. سو یہ جو سیکشن ہے یہ جو اوریجنل پینل کوڈ ہے اس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ انگلش کامن لا کے جو انڈیسنٹ assault ہے اس کنسیپٹ سے متاثر ہوا ہے. اور چونکہ یہ جو آئی پی سی ہے یہ برٹش میں یعنی سب کانٹیننٹ کے لیے بنائی تھی. ٹھیک ہے، سو جو برٹش انڈیا کا جو لیجسلیچر تھا تو انہوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ کچھ ایکٹس جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آبجیکٹیو صرف کسی کو انجری دینا نہیں ہوتا بلکہ اگر ہم اپنی اس میں دیکھیں جو ساؤتھ ایشین سوسائٹی ہیں اس میں زیادہ تر جو آفینسز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ عورت کی جو ڈگنیٹی اور سیکشول آنر ہے اس کو وائلیٹ کرنا ہو کسی کا مقصد ہو سکتا ہے. اور پھر انہی سیکشنز کو بی پی سی میں بھی ریٹین کیا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک ریپ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے،
اور ہر ایک جو ہے وہ سیکچول اسانٹ کی دوسری کیٹیگریز میں بھی نہیں فٹ ہوتا، لیکن پھر بھی وہ وومن کی جو ڈگنیٹی ہے اس کے خلاف سیریس کرمنل کنڈکٹ ضرور ہوتا ہے. سو اس وجہ سے جو سیکشن نمبر 354 ہے یہ ایک پروٹیکٹیو پروویژنس ہے. اور یہاں پہ صرف وومن کیوں لکھا ہوا ہے؟ وومن اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں جو لیجسلیچر ہیں، جو لا میکرز ہوتے ہیں، وہ بھی اسی سیم سوسائٹی کے رہنے والے ہوتے ہیں. وہ سوسائٹی کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں ان کو ریئلائز کرتے ہیں، تب پھر وہ ان کے اوپر لا میکنگ کرتے ہیں. سو جو لیجسلیچر ہے انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ کچھ آفینسز کی جو نیچر اور سوشل امپیکٹ ہے وہ وومن کے لیے مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جیسے پروٹیکٹڈ لیگل انٹرسٹ اگر ہم اس کی بات کریں اس سیکشن میں، تو وہ باڈیلی اٹانومی ہے، سیکچول ڈگنیٹی ہے، کسی عورت کی پرسنل پرائیویسی ہے یا فیمینن آنر ہے. ٹھیک ہے. جیسے سیکشن نمبر 354 میں ہم نے دیکھا کہ یہ اسٹیٹ اتھارٹی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ یعنی وہ بھی پروٹیکٹیو پروویژن ہے. تو سملرلی جو 354 ہے وہ وومن کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے یعنی ہو ایور ہے وہ اسالٹ کمٹ کرتا ہے یا کرمنل فورس کا یوز کرتا ہے 351 اور 350 کا جو کی جو offense ہے کسی وومن کے اگینسٹ. یہاں پہ کیا چیز شو ہو رہی ہے؟ انٹینڈنگ ٹو آؤٹریج، یعنی یہاں پہ منزریا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شو ہو رہا ہے. اس کا جو انٹینشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے آؤٹریج کرنا، یعنی کسی کی آؤٹریج مطلب عورت کی جو موڈسٹی ہے اس کو پامال کرنا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو جسم ہے یا اس کے جو کپڑے ہیں اس کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی یا فزیکل ایگریشن کرنا جس کی وجہ سے عورت کو شوق پہنچے. ٹھیک ہے. intending to outrage اور knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty، یا اگر اس کا انٹینشن نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو ایکشن ہے یعنی کون سا ایکشن اسال کے کرمنل کورس یوز کرنے کا وہ کیا کر سکتا ہے، اس کا ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ he will thereby outrage her modesty. اس کے ایکشن یعنی اسال کے کرمنل فورس کی وجہ سے اس کی جو موڈسٹی ہیں وہ آؤٹریج ہو سکتی ہیں. تو ایسا جو ہو ایور ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ امپریزنمنٹ ہوگی ایدر ڈسکرپشن کی جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 2 ایئر تک، یا اس کے اوپر فائن لگ سکتا ہے، یا دونوں. اس سیکشن میں جو وکٹم ہے اس کا وومن ہونا ضروری ہے. یعنی اگر وہ وومن نہیں ہے تو پھر یہ سیکشن اپلائی ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سیکشن کس کے لیے بنا ہے؟ یہ وومنس کے لیے بنا ہے. اور جو ہو ایور ہے اس میں کوئی بھی ممبر ہو سکتا ہے، کوئی پبلک سرونٹ ہو سکتا ہے، عام سٹیزنس ہو سکتے ہیں، نیبرس ہو سکتے ہیں، کوئی ان نون بھی ہو سکتا ہے، کوئی فیملی ممبر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیملی ممبر ہے تو بس ان کو یہ حق مل گئے ہیں کہ وہ اس کی جو موڈسٹی ہے اس کو آؤٹریج کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد سیکشن 354A ہے. یہ کہتے ہیں assault or use of criminal force to a woman in stripping her of her clothes. سو سب سے پہلے بات جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس سیکشن کا جو 354A ہے اس کا جو ریفرنس ہے یہ 2 ہے. جب بھی کوئی ایسا سیکشن ہوتا ہے جس میں الفابیٹیکل الفابیٹس یوز ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ اوریجنل پینل کوڈ کا پارٹ نہیں ہے بلکہ ان کو بعد میں انسرٹ کیا گیا ہے. تو اس کی جو انسرشن ہوتی ہیں یا اس کی جو میشنز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ یہ ہمیں اس ریفرنس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. سو ایک یہ تو 2 ہے، یہ 3 ہے. یہ بریکٹ میں دیکھیں یہاں پہ سٹارز لگے ہوئے ہیں، اب یہ ایمپٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پہلے کچھ تھا جو اومٹ یا ایڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں ریفرنس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد سیکشن کو دیکھیں گے. سو اوکے. یہ 2 ہے، یہ 3 ہے. تو یہ ہے سبسٹیٹیوٹیڈ بائی آرڈیننس نمبر 86 آف 2002 اینڈ شیڈول 1. یہ دیکھیں 2 انسرٹیڈ بائی آرڈیننس. یہ کب انسرٹ کیا گیا تھا؟ 1984 میں. سو اس کی جو ہسٹوریکل اینڈ لیگل بیک گراؤنڈ ہے نا اس پروویژن کی 354A کی، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تو اوریجنل پینل کوڈ جو 1860 کا ہے اس کا پارٹ نہیں ہے. سو اس کرمنل لا امینڈمنٹ آرڈیننس 1984 کے تحت جنرل ضیاء الحق کے دور میں انجیکٹ کیا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے زیادہ تر جو خصوصاً جو رولر پنجاب ہیں یا سندھ ہیں وہاں پہ جو خاندانی اور زمینی دشمنی ہوتی ہیں اس کے بدلے میں خواتین کو خواتین کی جو یعنی جو دشمن فیملی تھی ان کی جو خواتین ہیں ان کے مرد ان کو ننگا کر دیتے تھے، یعنی دشمن جو مرد ہوتے تھے.
اور پھر پورے محلے میں ان کو گھماتے تھے تاکہ ان کی جو نسل ہے اس کی عزت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے. ٹھیک ہے. سو جو لا میکرز ہیں انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے 354 کی کیونکہ 354 میں ہم نے یہ پنشمنٹ دیکھی نا, وہ بھی تو وومن کی موڈسٹی سے ریلیٹڈ ہیں. 354 یہ 2 ایئرس کی پنشمنٹ ہے. تو ان کو یہ لگا کہ یہ 2 سال کی جو چھوٹی سزا ہے وہ ایسی درندگی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سو اس لیے انہوں نے اس چیز کو یعنی یہ جو بربیلین کسٹمز ہیں بے حرمتی کی, اس کو ایبسلوٹ اسکیل پر کریش کرنے کے لیے جو سیکشن نمبر 354A ہے اس کو انسرٹ کیا. سو یہ جو سیکشن ہے 354A, اس کا جو پرپز اور جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں پروٹیکشن اگینسٹ الٹیمیٹ سوشل ڈیتھ, اور کس کی, یعنی جو وکٹم ہے وہ کون ہونا چاہیے, وہ وومن ہونی چاہیے. یعنی دیکھیں جو اسلام ہے یا ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے وہ عورت کا جو پردہ ہے اور اس کی جو چادر ہے اس کو یعنی جو اس کی جو ڈگنیٹی ہے اس کا سب سے بڑا مقدس پلر مانتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی کسی عورت کو ننگا کر کے اگر پبلک میں لایا جائے, چاہے وہ عورت ہو یا چاہے مرد ہو, چونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ پیٹریارکل ہیں, تو زیادہ تر جو مین ہوتے ہیں وہ عورت کے اوپر کنٹرول اس طرح کی جو حربے ہیں وہ آزماتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ عورت, آپ نے کبھی کسی عورت کو تو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے کسی مرد کو ننگا کیا ہوگا, لیکن مرد یہ کام بڑے بآسانی سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جب کسی عورت کو اگر یعنی کسی بھی انسان کو ڈسپائٹ دی جینڈر اگر پبلک میں لایا جائے, پرٹیکولرلی ہم وومن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جیسی سوسائٹیز میں وومن جو ہے وہ زیادہ ونریبل ہوتی ہیں, تو وہ اس کے صرف جسم کے اوپر حملہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ مطلب یہ انسان کی روح کے اوپر اس کی جو پوری سائیکالوجی ہے, نفسیات ہیں, اور ہمارا جو ایک سوشل سٹیٹس ہے اس کے اوپر یعنی اس کو مٹا دینے کی کوشش ہوتی ہیں. سو اس وجہ سے جو لا ہے انہوں نے اس آفینس کو یعنی سنگین سزا اس کے لیے ڈٹرمن کی ہے. تو اب اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی کپڑے اسٹیپ کر کے کسی وومن کے اگینسٹ اسال کے کرمنل فورس یوز کیا جا رہا ہو تو اس کی پنشمنٹ کیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ایور assaults or uses criminal force to any woman and strips her of her clothes. who ever میں اگین کوئی بھی شخص شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی who ever ہے وہ وومن کے اگینسٹ assault کے کرمنل فورس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کس طرح یوز کرتے ہیں کہ اس کا جو لباس ہے اس کو یعنی کھینچتے ہیں یا اس کو اتار دے یا اس کو پار ڈالے. ٹھیک ہے. اینڈ ان دیٹ کنڈیشن, اور اس کنڈیشن میں کہ جیسے اگر اس کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں یا کسی نے اتارے ہیں, ایکسپوزز ہر ٹو دا پبلک وی, اس کو کیا کرے, اس کو یعنی نیم ننگی حالت میں اس کو عوام کے سامنے کھلا پیش کرے, یا مطلب فار ایگزامپل محلے میں گھمائے, یہ کوئی مطلب پبلک ویو کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی پبلک ویو جو ہے وہ فائنل ڈائگنوسٹک ہے, ٹریگر ہے اس سیکشن کا, کہ وہ ایکسپوز ہو جائے اس عمل اسانٹی آف یوز آف کرمنل فورس کے بعد. کیونکہ ہماری یہ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ اس طرح کے ایکشنز کو جو مرد ہوتے ہیں وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ پاورفل ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو ایز اے ویپن جو ہے مطلب اس چیز کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں, سوری ایز اے سمبل آف پاور کے طور پہ اس چیز کو وہ یوز کر رہے ہیں. حالانکہ طاقت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کمزور کے اوپر طاقت کو آزمائیں, بلکہ جو ایکچوئل طاقت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہو لیکن آپ اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ رک جاتے ہیں, تو اس کو ایکچوئل پاور کہا جاتا ہے. لیکن خیر اگر کوئی شخص جو ہے یہ کسی وومن کو آسان یا کرمنل فورس اس کے اگینسٹ یوز کرتا ہے, اس کے کپڑے پاڑ کر یا کھینچ کر, اور پھر اس کنڈیشن میں اس کو پبلک کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے, تو ایسا جو شخص ہے وہ شیل بی پنشڈ ہوگا ود امپریزنمنٹ فار لائف. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سنگین جرم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں لکھا ہوا ہے اینڈ یعنی پلس شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن. اب یہ جو 3 ہے اس کو آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا ہے 3 omitted by the Criminal Law Amendment Act 2025 substituted by Ordinance 2002. تو یہ
تو یہ جو بریکٹ ہے نا، یہ جو ایمٹی بریکٹ ہے، یہاں پہ ڈیتھ پینلٹی بھی لکھی ہوئی تھی، ڈیتھ پینلٹی اور امپریزنمنٹ فار لائف. تو وہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے اس کو اومٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہ اس کی جو پنشمنٹ ہے یہ امپریزنمنٹ فار لائف ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو پنشمنٹ ہے اور یہ اوبلیگیٹری پنشمنٹ، یعنی دونوں ہوگی، امپریزنمنٹ فار لائف اور فائن. کیونکہ ادروائز تو ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے نا اس طرح کے پلیسز ایکسٹینڈ ٹو 2 ایئر. یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہی بس اس کی فائنل پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اوبلیگیٹری پنشمنٹ. اب اس میں یہ جو ٹرم لکھا ہوا ہے نا، اسٹرپنگ ہر آف، اسٹرپنگ ہر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کو جسم سے اس طرح الگ کرنا کہ عورت کا جو یعنی جو پردہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے اور اس کی جو باڈی پارٹس ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں. یعنی اگر کینستان میں اگر صرف سر سے دوپٹہ اتر جائیں تو وہ پھر سیکشن نمبر 354 میں یعنی موڈسٹی میں کور ہوگا. پر اگر شرٹ اور باقی کپڑے جو ہیں وہ پھاڑ دیے جاتے ہیں تو پھر وہ اسٹرپنگ کہلاتا ہے. یعنی یہ جو سیکشن ہے نا اس میں اگر آپ اور کریں تو یہاں پہ اینڈ لکھا ہوا ہے اور پھر ساتھ میں یہاں پہ بھی اینڈ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے، یعنی یہ جو اینڈ ہیں یہ ہمیں 3 کنڈیشنز کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ سملٹینیس یعنی کمولیٹیو ہونا ان کا ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہیں سب سے پہلے تو فورس، اوکے. جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے یعنی اس سیکشن کے لیے وہ فورس ہونا ضروری ہے. پلس اس کے بعد جو دوسری، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا اینڈ اسٹرپ، ٹھیک ہے، کیوں یہ کیا ہے، اسٹرپنگ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو اگین اینڈ ہے، اینڈ ان دیٹ کنڈیشن یعنی اس حالت میں اس کا جو پبلک ویو میں ایکسپوز ہونا ہے وہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو تب یہ جو سیکشن ہے یہ اپلائی ہوگا. یعنی ان تینوں کنڈیشنز کا بیک وقت یعنی سملٹینیس کمولیٹیو ہونا لازمی ہے. اگر ایک بھی جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں مسنگ ہوگا تو پھر سیکشن نمبر 354A جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. یعنی جو سیکشن نمبر 354 ہے وہ عام موڈسٹی وائیولیشن ہے جس کی پنشمنٹ 2 ایئر ہے. لیکن جو 354A ہے یہ اس کی سب سے ہائیسٹ ٹائر یعنی ایکسٹریم فارم ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو 354 ہے نا وہ بند کمرے میں بھی ہو سکتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یا عام کہیں چتانے پر بھی لگ سکتا ہے. لیکن جو 354A ہے یہ صرف تب لگتا ہے جب جسم کو ننگا کیا جائے اور اس کو پیور پبلک ویو میں لایا جائے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 355 کو. یہ بات کرتا ہے assault or criminal force with intent to dishonor person otherwise than on grave provocation. یہ جو فریز ہے اس کو ہم سیکشن نمبر 352 اور جو 352 ہے اس میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. 352 میننگ ادروائز دین ان گریو پرووکیشن. تو اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پریویس لیکچر کو آپ دیکھ لیں، اوکے. دیکھیں جو سیکشن نمبر 354 ہے وہ عورت کی جو سیکشول ڈگنیٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، یعنی وکٹم کا وومن ہونا ضروری ہے. تو جو سیکشن نمبر جو سیکشن نمبر 355 ہے یہ ہر انسان کی جو پرسنل آنر ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. یعنی اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وکٹم وومن نہ ہو لیکن کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے اس پر کرمنل فورس یا اسالٹ اس کے اوپر یوز کیا جائے تو کیا لا خاموش رہے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اس کے لیے 355 آلریڈی بنائی گئی ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے. سو یہ کہہ رہے ہیں کہ who ever assault or use criminal force to any person، یعنی یہاں پہ دو جو سیکشن ہے 351 اور 350 ان کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر کرمنل فورس یا اسالٹ پروف نہ ہو تو پھر تو یہ سیکشن اپلائی نہیں ہوگا. سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسالٹ یا کرمنل فورس یوز کرتا ہے تو اینی پرسن انٹینڈنگ دیئر بائی ٹو ڈس آنر دیٹ پرسن، اس کا جو انٹینشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈس آنر دیٹ پرسن ہونا چاہیے، یعنی اس کی تذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا. کیونکہ ہم انسان جو ہے ہم صرف جسم نہیں رکھتے کہ ہماری باڈی کو پروٹیکشن کی ضرورت ہو، بلکہ ہم ریپوٹیشنز رکھتے ہیں، ایک سوشل سٹیٹس رکھتے ہیں، سیلف ریسپیکٹ ہماری ہے، ہم آنر رکھتے ہیں. اور یہ جو ہماری رائٹ ہے اس کو پاکستان کنسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل نمبر 14(1) ہے وہ بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ بھی ہیومن ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے.
سو اس وجہ سے جو کرمنل لا ہے وہ مانتا ہے کہ کچھ فزیکل ایکٹس کو اصل مقصد انجری نہیں ہوتا بلکہ پبلک ہیومیلیشنس ہوتے ہیں. سو اگر کسی اسالٹ یا کرمنل فورس اس انٹینشن کے ساتھ کمٹ کی جائے کہ سامنے والے کو ڈس آنر کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو سب کے سامنے تپڑ مارنا یا کسی کی پگڑی گرا دینا، ٹھیک ہے، یا کسی کے فیس کے اوپر تھوک دینا، ٹھیک ہے، یا کپڑے کھینچنا، تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، یہ ڈس آنر سے ریلیٹڈ ہیں. سو ایسا اوکے، یہ جو فریز ہے یہ کہتا ہے کہ ادروائز دین ان گریو اینڈ سڈن پرووکیشن، یعنی یہ جو سڈن پرووکیشن ہے اس کو آپ نکال دیں. نارمل حالات کی بات کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر سڈن پرووکیشن ہوگی یعنی کہ اگر کوئی ایسی کنڈیشنز ہوگی جس میں کوئی انسان جو ہے وہ سڈنلی پرووک ہو کے اگر کوئی کرمنل فورس یا اسالٹ اس طرح یوز کرے کہ اس سے سامنے والا ڈس آنر ہو جائیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہو، گریو اینڈ سڈن پرووکیشنز ہو، تو پھر وہ اس میں نہیں آئے گا، وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گا. وہ کہاں چلا جائے گا، وہ سیکشن نمبر 358 میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کو ہم آلریڈی پریویس ویڈیو میں کور کر چکے ہیں سیکشن نمبر 358 کو، کیونکہ یہ کہتے ہیں اسالٹ آف کرمنل فورس ان گریو پرووکیشن. تو گریو پرووکیشنز میں اگر کوئی کرمنل فورس یا اسالٹ کمٹ کی جاتی ہیں تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 1 month تک، یا فائن، یا ایکسٹینڈ ٹو 600 روپیز یا بہت، کیونکہ جو گریو اینڈ سڈن پرووکیشن ہیں وہ پنشمنٹ کو میٹیگیٹ کرتی ہیں، ختم نہیں کرتی، یعنی کم کر دیتی ہیں. سو یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ادروائز دین، یعنی ایکسیپشن کی بات ہو رہی ہے. کون سی ایکسیپشن کو نکال کے، گریو اینڈ سڈن پرووکیشنز والی سچویشنز کو نکال کے. اگر کوئی کسی کو اس انٹینشن سے اسالٹ یا کرمنل فورس اس کو اوپر یوز کرتے ہیں کہ اس کو ڈس آنر کرے گیون بائی دیٹ پرسن، تو ایسا جو شخص ہوگا اس کو پنشمنٹ ملے گی امپریزنمنٹ آف لیگل ڈسکرپشن، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 2 year تک، یا اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے، یا فائن اور امپریزنمنٹ دونوں بھی لگ سکتے ہیں. یعنی اس سیکشن کے انڈر جو جینڈر ہے نا وہ نیوٹرل ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 356 کو. یہ کہتا ہے اسالٹ اور کرمنل فورس ان اٹمپٹ ٹو کمٹ theft of property carried by a person. آپ نے اس سیکشن کو theft والی سیکشن نہیں سمجھنا، کیونکہ theft کے جو سیکشنز ہیں وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے. theft کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ الگ چپٹر میں ہے. جو سیکشن نمبر 356 ہے اس کا پراپرٹی اس کا جو فوکس ہے وہ پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو فوکس ہے وہ کیا ہے، وہ اسالٹ اور کرمنل فورس ہے ڈیورنگ این اٹمپٹڈ theft، ٹھیک ہے. یعنی لیجسلیچر کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جب چور صرف چوری نہیں کرتا بلکہ چوری کرتے وقت انسان کے اوپر اسالٹ یا کرمنل فورس بھی یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ whoever assaults or uses criminal force to any person in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying. اوکے، سو اگر کوئی شخص اسالٹ یوز کرے یا کرمنل فورس یوز کرے کس وقت، ان اٹمپٹنگ ٹو کمٹ theft، یعنی theft جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، صرف کیا ہے، اٹمپٹ اس کی جا رہی تھی اس دوران. یعنی اگر اے ہے، ایک شخص ہے اے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ موبائل چھیننے کے لیے بی کو دھکا دیتا ہے، تو یہاں پہ کرمنل فورس جو ہے وہ یوز ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن لوگ آ جاتے ہیں، موبائل وہ نہیں چھین سکا، تو کیا اب بھی جو سیکشن نمبر 356 ہے وہ لگے گی. تو اس کا مطلب ہے ہاں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اٹمپٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کی لائبلٹی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. اب یہ جو theft ہے، یہ جو سیکشن ہے 356، یہ ہمیں theft کی ڈیفینیشن نہیں دیتا، کیونکہ جو theft کی ڈیفینیشن ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 378 ہے وہ ہمیں اس نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہی ڈیفینیشن کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ صرف اس اٹمپٹ کے دوران یوز ہونے والی کرمنل فورس کو پنش کرتی ہیں جو theft کے اٹمپٹ کے لیے کی گئی ہو، ٹھیک ہے. ان اینی پراپرٹی، اب دیکھیں پراپرٹی تو موویبل بھی ہوتی ہیں، اموویبل بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جو کنٹیکسٹ ہے اس سے یہ جو ٹرم ہے پراپرٹی، اس کی جو میننگ ہم لے سکتے ہیں وہ کیا ہے، لازمی بات ہے وہ موویبل پراپرٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وچ دیٹ پرسن از دین ویئرنگ اور کیرینگ، یعنی اس وقت وہ شخص اگر اسے کوئی چیز پہنی نہیں ہے، فار ایگزامپل کوئی جیکٹ ہے، چین ہے،
واچ ہے، بریسلیٹ ہے، شوز، جیکٹ، کوئی بھی چیز جو اس کی باڈی پر پہنی ہوئی ہو، یا وہ اس کو کیری کر رہا ہے، یعنی ہینڈ بیگ، سوٹ کیس، موبائل فون، لیپ ٹاپ، شاپنگ بیگ، بریف کیس، کوئی بھی چیز اگر وہ کوئی کیری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو پراپرٹی ہے وہ وکٹم کی فزیکل پوزیشن میں ہونی چاہیے. اگر پراپرٹی گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اکیوز اسے یعنی جو ہو ایور ہے اسے چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر سیکشن نمبر 356 آٹومیٹیکلی اپلائی نہیں ہوگی. وہاں پہ دوسری جو تھیفٹ کی ہاؤس ٹریسپاس کی جو پروویژنس ہے وہ ریلیونٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. سو یہ جو سیکشن ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی تھیفٹ کی کمٹ میں کسی کے اوپر اسالٹ یا کرمنل فورس یوز کرتا ہے جو پراپرٹی کوئی شخص کیری کر رہا ہو یا اس نے اویئر کی ہوئی ہو تو پھر ایسی شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ ہوگی. ایدر ڈسکرپشن کی جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 2 ایئر کی یا اس کے اوپر فائن رہے گا یا دونوں جو پنشمنٹ ہے اس کو دی جا سکتی ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 357 کو. یہ بات کرتا ہے اسالٹ اور کرمنل فورس اینڈ اٹیمپٹ wrongfully to confine a person. سو یہ جو سیکشن ہے لیکن جو ہمارے پریویس کچھ لیکچرز تھے جس میں ہم نے سیکشن نمبر 339 اگر 340 کی اگر ہم بات کریں جو رانگفل ریسٹرین اور رانگفل کنفائنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رانگفل ریسٹرین اور رانگفل کنفائنمنٹ انسان کی جو فریڈم آف موومنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, لیکن جو سیکشن نمبر 357 ہے یہ اسی فریڈم کو اٹمپٹ سٹیج پر پروٹیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو لا میکرز ہیں, جو لیجسلیچر ہیں, جو لا ہے وہ ویٹ نہیں کرتی کہ وکٹم کو واقعی رانگفلی ریسٹرین کیا جائے یا اس کمرے میں بند کر دیا جائے یعنی کنفائن کیا جائے. ٹھیک ہے, سو یہ جو سیکشن ہے یہ کس چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ پرسنل لبرٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ ہماری کنسٹیٹیوشنل ویلیو بھی ہیں یعنی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ کہتے ہیں کہ اگر اسالٹ اور کرمنل فورس جو ہیں اوکے whoever assault uses criminal force to any person in attempting wrongfully to confine that person shall be punished with imprisonment of either description جو extend ہو سکتی ہیں 1 year تک یا فائن اس کے اوپر لگ سکتا ہے جو extend ہو سکتا ہے 3000 تک یا بہت تک. دیکھیں یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ فار ایگزامپل اے کیا کرتا ہے کہ وہ بی کو دھکیل رہا ہے کمرے میں بند کرنے کے لیے. کس چیز کے لیے؟ یہ دیکھیں an attempt wrongfully to confine a person, اس کو دھکیل رہا ہے کمرے میں کنفائن کرنے کے لیے, wrongfully کنفائن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں لیکن اس کو کنفائن نہیں کر لیتا. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آفینس کمٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ وہ تو لیگل کنفائنمنٹ تو ہوئی ہی نہیں تو پھر آفینس کیسے؟ تو کیا جو لا ہے اگر لیگل جو رانگفل کنفائنمنٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں بھی ہوئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لا بالکل خاموش رہے گا. ٹھیک ہے, سو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو سیکشن نمبر 357 ہے یہ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی جو اٹیمپٹ ہے کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا an attempt wrongfully to confine a person, تو وہ اٹیمپٹ جو ہے وہ تو ہو چکی ہے کہ اس نے اس کے اوپر اسالٹ یا کرمنل فورس یوز کیا ہے اور اس کا جو یعنی انٹینشن ہے یا جو اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے, اس کی جو اٹیمپٹ ہے وہ کس لیے ہے؟ اس کو رانگفل کنفائن کرنے کے لیے. جب اٹیمپٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایکچوئل آفینس ہے یعنی جو رانگفل کنفائنمنٹ ہے وہ کمٹ نہیں ہوئی بلکہ اس کی اٹیمپٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو رانگفل کنفائنمنٹ ہے رانگفل ریسٹرین ہے اس کو ہم نے جو پریویس سیم جو چیپٹر نمبر 16A ہے اس کا جو انٹروڈکٹری وہ تھا کنسیپٹس تھے وہ رانگفل کنفائنمنٹ اور رانگفل ریسٹرین تھے اور اس کو ہم آلریڈی سیکشنز میں ڈیٹیل سے کور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو سیکشن ہے یہ ان کی جو اٹیمپٹ سٹیج ہے رانگفل کنفائنمنٹ کی اس کو پروٹیکشن دیتا ہے, اس کو بھی پنش کرتا ہے. اور جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ امپریزنمنٹ ہے جو 1 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, فائن بھی لگ سکتا ہے اور اس کے اوپر یا دونوں پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہیں. کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا میں, تو یہ پھر کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا اور, ٹھیک ہے, تو اور یہاں بھی لکھا ہوا ہے اور. ٹھیک ہے, اور یہ جو کنفائن ہے اس کو ہم اس کی جو ڈیفینیشن ہے یعنی رانگفل کنفائنمنٹ کی اس کو سمجھنے کے لیے آپ جو یہ لیکچر ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو کنفائن ہے اس کا جو لیگل میننگ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو صرف روم میں لاک کر دیں بلکہ جو وکٹم کی موومنٹ ہے اس کو اس حد تک ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی سرکمسکرائب جو لمٹ ہے اس سے باہر نہ جا سکیں. ٹھیک ہے,
لیکن ایکچوئل اوفینس ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کو ایکچولی رنگ فلی کنفائن کر دیا جائے تو وہ تو پھر ان سیکشنز کے انڈر آئے گا نا. لیکن اگر اس کی اٹیمپٹ کی جا رہی ہیں تو پھر وہ سیکشن نمبر 357 میں یوز ہوگا، اگر اس کے اوپر اس حال میں اسالٹ یا کرمنل فورس بھی یوز کی گئی ہو. سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ لیجسلیچر ہر نئے سیکشن میں کرمنل فورس یا اسالٹ کو ایک نئے پرپس کے ساتھ کمبائن کر دی ہیں. اور آج کے لیکچر میں ہم نے سیکشن نمبر 353 سے 357 کو دیکھا، ٹھیک ہے. اور ہر کنسیپٹ وہی ہے اسالٹ اور کرمنل فورس کا، لیکن پرپس جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک وہ نیا ہے. جیسے 353 میں ہم نے پبلک سرونٹس کو ڈیٹر کرنے کا کنسیپٹ پرپس دیکھا، 354 میں وومن کی موڈسٹی اور ریچ کرنا، 355 میں ہم نے دیکھا کہ کسی کو آنر کرنے کے لیے اسالٹ یوز کرنا، اور یہ 356 ہے اس میں تھیفٹ کی اٹیمپٹ کرنا، اور یہ 357 ہے اس میں رانگ فل کنفائنمنٹ کی اٹیمپٹ کرنا. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جو بیس کرتا ہے یہ جو کنسیپٹ ہیں آف کرمنل فورس اینڈ اسالٹ. تو جس میں سیکشن نمبر 349 سے لے کر، یعنی یہ جو کنسیپٹ ہیں کرمنل فورس اور اسالٹ کا، یہ سیکشن 349 سے سٹارٹ ہو کر 358 تک کے جو سیکشنز ہیں ان میں کور ہو رہا ہے. اور اس کو ہم یعنی اس پارٹ کو ہم آلریڈی آج کی ویڈیو میں کور کر چکے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس لیکچر کے حوالے سے، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں امپرومنٹ کے لیے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.